آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. یہ کرا ہوا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے. تمام طالبات سال اول کی اپنے قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول دیں. سورہ قریش تک ہو چکا ہے اور آج انشاءاللہ سورۃ الماعون پڑھیں گے. پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ ماعون ہے اور مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی ہے. 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے. اس صورت کا بھی ترجمہ اور پھر وجہ تسمیہ، پھر اس کا موضوع، پھر اس کا خلاصہ. سب سے پہلے ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں. ترجمے سے پہلے ایک بات آپ لکھ لیں کاپیوں میں، فائدے کے عنوان سے. فائدہ لکھیں، فائدہ. اس سورہ ماعون میں مکذب دین، مکذب میم کاف ذال با، مکذب دین کی 5 علامات ذکر کی گئی ہیں. مکذب دین کی 5 علامات ذکر کی گئی ہیں. لکھ لیا؟ اب ترجمہ دیکھیں. أرأيت الذي يكذب بالدين کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جھٹلاتا ہے جو جھٹلاتا ہے بالدین، روز جزا کو. بریکٹ میں لکھے یعنی قیامت کا دن. جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو، بریکٹ میں لکھے یعنی قیامت کے دن کو. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے.
یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. بریکٹ میں لکھیں علامت نمبر 1. علامت نمبر 1. 5 علامات آئیں گی نا مکذب دین کی، تو اس کے ساتھ لکھیں علامت نمبر 1، یعنی جو شخص یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اس کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. بریکٹ میں لکھیں علامت نمبر 2. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. بریکٹ میں لکھیں علامت نمبر 3. الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں. جو ریاکاری یعنی دکھلاوا، جو ریاکاری کرتے ہیں. بریکٹ میں لکھیں علامت نمبر 4. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عبدالرحمن خادم یاسر. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو معمولی استعمال کی چیز بھی نہیں دیتے. جو معمولی استعمال کی چیز بھی نہیں دیتے. یعنی اگر کوئی ان سے ضرورت کے لیے چھوٹی سی چیز ماچس ہے، نمک ہے، کوئی ان سے مانگ لے تو اس کو نہیں دیتے. بخل اتنا زیادہ ہے. بریکٹ میں لکھیں علامت نمبر 5. یہ اس سورت کا ترجمہ ہے. اور اس میں آپ کے سامنے 5 علامات بھی آ گئی، اور ہم سب کے لیے اس میں ایک عبرت کا سبق بھی ہے کہ یہ کمزوریاں خدا نخواستہ ہمارے اندر تو نہیں ہیں. دوسری بات، سورت کی وجہ تسمیہ کہ اس سورت کو سورہ ماعون کیوں کہا. تو آسان سا جواب ہے کہ کون سی آیت میں لفظ ماعون آ رہا ہے؟ جی، سورت کی سب سے آخری آیت نمبر 7 میں لفظ ماعون آیا ہے.
آیت نمبر 7 میں لفظ معون آیا ہے. سمجھ گئے؟ تیسری بات، سورت کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ لکھے بخل یعنی کنجوسی کی قباحت. بخل یعنی کنجوسی کی قباحت. قباحت کہتے ہیں برائی کو. نمبر 4 لکھیں خلاصہ صورت. خلاصہ صورت اوصاف مکذبین قیامت. اوصاف مکذبین قیامت. یعنی قیامت کے جھٹلانے والوں کے اوصاف اور علامات کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے اس صورت میں آ گئے کہ وہ کل 5 ہیں تقریباً. اب لکھیں نقطہ. ایک نقطے کی بات کاف کے ساتھ، پتلے کاف کے ساتھ نقطہ. قرآن کریم کی ہر صورت میں، ہر آیت میں کچھ نہ کچھ ایسے نقطے کی باتیں ہوتی ہیں. اس کو مفسرین بعض دفعہ بیان کرتے ہیں، وہ سمجھنا پڑتا ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی نمازی ہو کر بھی مخلوق خدا کی معمولی خدمت تک نہ کرے، مخلوق خدا کی معمولی خدمت تک نہ کرے، بلکہ اس کے لیے رکاوٹ بنے، تو اس نے نماز کا مقصد ہی نہیں سمجھا. بریکٹ میں لکھیں یعنی حب جاہ اور حب مال کا علاج. حب جاہ اور حب مال کا علاج. بریکٹ بند کریں. لہذا یہ شخص بھی مکذب کی طرح دوزخ میں جائے گا. یہ شخص بھی مکذب کی طرح دوزخ میں جائے گا. لکھ لیا؟ تو دیکھیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو امام المفسرین ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے اس صورت سے یہ ایک بات نکالی کہ جہاں ہم پر نماز وقت پر پڑھنا، اہتمام سے پڑھنا لازم ہے، وہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کچھ حقوق العباد بھی رکھے ہیں، بندوں کے حقوق رکھے ہیں. ایک انسان نماز پڑھتا ہے لیکن کسی کو گلاس پانی کا نہیں پکڑاتا، کرسی صحیح نہیں کرتا،
کسی کو رومال نہیں پکڑا تھا، اتنا اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہو یا سمجھتی ہو، تو گویا اس نے مقصد نماز کو فوت کر دیا۔ نماز کا مقصد ہوتا ہے انسان کے تکبر کا بھی علاج ہو، حب مال کا بھی علاج ہو، وہ دونوں چیزیں تو اندر بیٹھی ہوئی، تو سزا ملے گی۔ اس لیے ہمیں جہاں نمازوں کو بنانا ہے، اپنے نمازوں کی فکر کرنی ہے، اس کو وقت پر اہتمام سے تسلی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعینی ہی اسی طرح ہمیں انسانی رشتوں کا، ایمانی رشتوں کا، گھریلو رشتوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ خدمت انسان کو عزت دیتی ہے، خدمت انسان کو ذلیل نہیں کرتی، نہ اس سے کسی کا مرتبہ کم ہوتا ہے۔ تو مستورات کو، طالبات کو خاص طور پہ خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھیں، ہر کام میں خدمت میں آگے رہیں، لیکن خدمت وہ ہو جو انسان بڑوں کی سرپرستی میں کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی ایک بات سال اول کی تمام طالبات سے یہ ہے کہ نتیجہ الحمدللہ آ چکا ہے، امید ہے آپ سب نے وصول بھی کر لیا ہوگا، سب پاس بھی امید ہے ہو گئی ہوں گی، لیکن بہرحال جو نتیجہ، مقصد جتنی محنت آپ پر آپ کی معلمات نے کی ہے، میرے خیال میں آپ نے اس محنت کو اتنا وصول نہیں کیا، طالبات نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، سب نے نہیں لیکن ایک بڑی تعداد میں۔ یہ مجھے گلہ ہے آپ سے کہ آپ نے وہ محنت کا حق ادا نہیں کیا جو آپ کے ذمے تھا، تو ایسے